بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ اور تعارف ذکر کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا محل وقوع۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت۔ احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد الاقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا مؤسس اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح نے سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے، اور پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ حوالہ سابقہ۔ لیکن بخاری اور مسلم کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی تعمیر رکھی، بعینہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد الاقصیٰ میں نماز اور دوسرے عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ دو مراکز روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے گھر رہے ہیں اور مرجع الخلائق رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ ابتداء میں بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ مقرر کیا گیا۔
غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد الاقصی، تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن کریم جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد الاقصی۔ چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھی اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہم السلام کی وارث سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ من حیث القوم کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی مطیع بن جائے۔ لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری، قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور من حیث القوم دارہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینے تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالمگیر قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اس مسجد کو مسجد القبلتین کا نام دیا گیا، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی، شریعت موسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کے بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کا مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معزول کر دیا گیا۔ کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتیں۔ چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا، لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہو گئی۔ المختصر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول، قرآن کریم آخری کتاب، شریعت محمدیہ آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ کو گزشتہ انبیاء کرام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثہ کا حقدار اور متولی قرار دیا۔ امت محمدیہ کے گزشتہ تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا۔